حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا زمین پر پہلا دن۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اکٹھے زمین پر بنا کپڑوں کے اتارا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا، مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، جب گرمی محسوس ہوتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا زمین پر پہلا دن۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پہلی بار زمین پر تشریف لائے تو ان کی پہلی کیفیت کیا تھی؟ زمین کی مٹی کو پہلی مرتبہ چھوتے ہوئے ان کے دل میں کیا احساسات پیدا ہوئے ہوں گے؟ جنت کی راحتوں سے نکل کر دنیا کی زندگی کا آغاز کیسا تھا؟ اور حضرت حوا علیہ السلام اس وقت کہاں تھی؟ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں جنت میں جگہ عطا کی اور پھر ایک آزمائش کے بعد اپنے حکم سے زمین پر اتار دیا۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم موڑ تھا، کیونکہ اب زمین انسان کا مستقل ٹھکانہ بننے والی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو ان کے سامنے ایک بالکل نئی دنیا تھی۔ یہاں نہ جنت جیسی راحتیں تھیں اور نہ وہ آسائشیں جن کے وہ عادی ہو چکے تھے۔ زمین پر دن اور رات تھی، موسم تھے، محنت تھی اور زندگی کے مختلف مراحل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو ہر طرف پھیلی ہوئی زمین، بلند پہاڑ، وادیاں، درخت اور بے شمار مخلوقات نظر آئیں۔ یہ منظر اپنی شان میں بے مثال تھا، لیکن جنت سے مختلف ضرور تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر الگ الگ مقامات پر اتارا گیا، جس کے بعد ایک عرصے تک وہ ایک دوسرے کی تلاش میں رہے۔ اس جدائی نے ان کے دلوں میں اپنے رب کی طرف رجوع اور بھی بڑھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بار بار اپنے رب کو یاد کرتے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے۔ انہیں اپنی وہ لغزش یاد آتی جس کے بعد زمین کی زندگی کا آغاز ہوا تھا، چنانچہ ان کے دل میں عاجزی اور توبہ کے جذبات ہمیشہ موجود رہتے۔ اسی دوران انہوں نے زمین کی حقیقتوں کو سمجھنا شروع کیا۔ سورج کی روشنی، رات کی تاریکی، ہوا کی ٹھنڈک اور موسموں کی تبدیلی ان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ یہ وہ دنیا تھی جس میں ان کی اولاد نے قیامت تک رہنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم عطا فرمائے تھے، اس لیے وہ زمین پر موجود چیزوں پر غور کرتے، ان کی حکمت کو سوچتے اور اپنے رب کی قدرت کا مشاہدہ کرتے تھے۔ دوسری جانب حضرت حوا علیہ السلام بھی اپنے رب کی رحمت کی امیدوار تھیں اور ان کے دل میں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات کی خواہش تھی۔ وقت گزرتا رہا اور دونوں اپنے رب سے دعا کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ وقت آ گیا جب انسانیت کے پہلے ماں باپ دوبارہ ایک دوسرے سے ملے۔ مشہور روایات کے مطابق یہ ملاقات عرفات کے علاقے میں ہوئی۔ اگرچہ اس بارے میں قطعی دلیل موجود نہیں، یہ ملاقات یقیناً خوشی اور جذبات سے بھرپور رہی ہوگی۔ ایک طویل جدائی کے بعد دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی رحمت کے سامنے سجدہ شکر بجا لائے۔ اب زمین پر انسانی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر رہنے، کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے۔ وہ محنت کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے اور اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دیتے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھا جائے۔ وہ اپنی اولاد کو بار بار نصیحت کرتے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دھوکے میں مت آنا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ وہ یہ بھی سکھاتے تھے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے رب سے سچی توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی اپنی اولاد کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ وہ محبت، شفقت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیتی تھیں۔ یوں انسانیت کے پہلے گھرانے نے زمین پر ایک ایسی بنیاد قائم کی جس کی اصل روح اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اخلاق کی پاکیزگی تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام اپنی اولاد کو یہ سکھاتی تھیں کہ انسان کی اصل کامیابی اپنے رب کی رضا میں ہے۔ وہ انہیں نرمی، صبر، شکر اور اچھے اخلاق کی تلقین کرتی تھیں۔ انسانیت کے پہلے گھرانے میں اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی عبادت اور اس کے احکام کی پابندی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ تھے۔
لیکن دنیا کی کہانی ابھی اپنے ابتدائی مرحلے میں تھی۔ آگے ایسے واقعات آنے والے تھے جو انسانی تاریخ کے پہلے بڑے امتحان کی صورت اختیار کرنے والے تھے، اور انہی واقعات میں آنے والی نسلوں کے لیے عظیم نصیحتیں اور عبرتیں پوشیدہ تھیں۔ یوں وقت کا سفر آگے بڑھتا رہا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اپنی اولاد کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا چراغ روشن رکھتے رہے۔ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا اور اب نسلیں آگے بڑھنے لگی تھیں۔ انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور دنیا آہستہ آہستہ آباد ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور انسانیت کا پہلا خاندان زمین پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے درمیان عدل، محبت اور اخوت کو فروغ دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں اور اپنے رب کے احکام پر عمل کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی زندگی کے مختلف مراحل پر غور کرتے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں یاد آتی۔ انہیں یاد آتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے کا حکم دیا، جنت میں مقام عطا فرمایا، پھر آزمائش کے بعد زمین پر بھیجا اور بعد میں توبہ قبول فرما کر اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا۔ وہ جب اپنی زندگی کے ان واقعات کو یاد کرتے تو ان کا دل اللہ تعالیٰ کی شکر سے بھر جاتا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو انسان کبھی کامیاب نہ ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی اولاد کو بھی شکر گزاری کا درس دیتے تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی سے صبر، وفاداری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک نیک اور صالح ماں آنے والی نسلوں کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ انسانیت کے پہلے ماں باپ نے زمین پر رہتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ دنیا کی مشکلات انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی قریب لانے کے لیے آتی ہیں۔ آزمائشیں انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ان کا ذکر صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم سبق کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس پوری داستان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی عزت، کمال، طاقت یا شہرت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ جو شخص اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتے تھے۔ جب وہ زمین کی وسعتوں کو دیکھتے، بلند پہاڑوں کو دیکھتے، بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھتے اور آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھر جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ پوری کائنات کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک عظیم خالق کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اسی لیے وہ اپنی اولاد کو بھی بار بار یہ نصیحت کرتے تھے کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی موجود ہے۔ جو شخص غور و فکر کرتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اس کی زندگی کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہ بھی سکھاتے تھے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غم، کبھی آسانی آتی ہے تو کبھی مشکل، لیکن ایک مومن ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ آزمائشیں دراصل انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ وقت کے ساتھ انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور زمین کے مختلف حصے آباد ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم کرتے اور انہیں باہمی محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ انسان ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور کسی پر ظلم نہ کریں۔ وہ اپنی اولاد کو بار بار شیطان کے دشمنوں سے بھی آگاہ کرتے تھے۔ انہیں یاد تھا کہ کس طرح شیطان نے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اس لیے وہ اپنی اولاد کو سمجھاتے کہ تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ آج سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی اپنی اولاد کی اصلاح اور تربیت میں دن رات مصروف رہتی تھیں۔ وہ بچوں کو محبت سے سمجھاتی، ان کی رہنمائی کرتی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنے، اپنی گناہوں پر سچی توبہ کرنے، شیطان کے دھوکوں سے بچنے اور ہمیشہ حق و ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔